تاریخ گواہ ہے کہ دنیا میں جب بھی کوئی عظیم انسان پیدا ہوا، جب بھی کسی نے کامیابی کے جھنڈے گاڑے، تو اس کے پیچھے ایک ہستی کا ہاتھ تھا، اور وہ ہستی ماں ہے۔ ماں صرف ایک نام نہیں بلکہ ایک پوری کائنات ہے، ایک ایسی درسگاہ جہاں انسان کا مستقبل بنتا ہے اور بگڑتا بھی ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سی 5 خوش نصیب عورتیں ہیں جن کی گود سے نکلنے والے بچے کبھی ناکام نہیں ہوتے، جن کی تربیت بچوں کو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی کی بلندیوں پر پہنچا دیتی ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم قرآن و حدیث اور زندگی کی سچی مثالوں کی روشنی میں ان 5 ماؤں کا ذکر کریں گے۔ اگر آپ ایک ماں ہیں، ایک بہن ہیں، تو یہ ویڈیو آپ کے دل پر دستک دے گی، اور اگر آپ ایک بیٹے یا بیٹی ہیں تو آپ کو اپنی ماں کی عظمت کا اندازہ ہوگا۔ تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ 5ویں صفت ہر ماں کی زندگی بدل سکتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، پیاری بہنوں، کیسی ہیں آپ سب؟ امید ہے سب بہنیں خیریت سے ہوں گی۔ تو بہنوں، یہ ویڈیو میں بنانا چاہتی تھی کافی دیر سے، مگر آج 14 اگست ہے تو پھر میں نے سوچا آج تو ضرور بناؤں گی، اور ساتھ میں آپ کو بچوں کا ڈریس شیئر کر رہی ہوں، اور ساتھ چکن پلاؤ بنایا ہے آج 14 اگست کی خوشی میں۔ میری طرف سے آپ سب کو 14 اگست مبارک ہو۔ اور پھر بچوں کو باہر بھی لے کے گئی ہوں۔ اب آ جاتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ سب سے پہلی عورت جس کے بچے ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں وہ ہے صبر اور شکر کرنے والی ماں۔ وہ ماں جو گھر کے حالات جیسے بھی ہوں، شوہر کی آمدنی کم ہو یا زندگی میں کوئی بڑی مصیبت آ جائے، اپنے بچوں کے سامنے شکوہ نہیں کرتی، بلکہ کہتی ہے الحمدللہ، میرے رب کا شکر ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جن گھروں میں مائیں ہر وقت پیسوں کا یا حالات کا رونا روتی ہیں، وہاں کے بچے چڑچڑے اور نا امید ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے برعکس ایک غریب ماں جو ٹوٹی ہوئی چھت کے نیچے بھی بچوں کو کہتی ہے کہ بیٹا اللہ پاک کرم کرے گا، وہ بڑا بے نیاز ہے۔ اس ماں کے بچوں کے اندر ایک کمال کا حوصلہ پیدا ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیے، ایسی ہی ماؤں کے بیٹے پھر بڑے ہو کر کہتے ہیں میری ماں کی چادر پر پیون لگے تھے، لیکن اس کے حوصلے نے مجھے کبھی ٹوٹنے نہیں دیا۔ یہی بچے آگے چل کر زندگی کے ہر امتحان میں کامیاب ہوتے ہیں، کیونکہ انہیں بچپن سے ہی صبر کا پہاڑ اور شکر کا سمندر ملا ہوتا ہے اپنی ماں کی طرف سے۔ ان کی مائیں یہ نہیں کہ کوئی بچے نے چیز مانگ لی تو اس کے باپ کو بھی باتیں سنا دی، اس کے پورے خاندان کو باتیں سنا دیں، کچھ بھی نہیں ہے، کنگلے ہیں یہ تو ایسے بچے جو ہیں وہ چڑچڑے ہو جاتے ہیں، ان کے حوصلے پست پڑ جاتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر احترام کرنے والی ماں۔ ایسی ماں کی اولاد ہمیشہ کامیاب اور باادب ہوتی ہے۔ وہ عورت جو اپنے بچوں کے سامنے کبھی اپنے شوہر کی تذلیل نہیں کرتی، کبھی سسرال والوں کو برا بھلا نہیں کہتی۔ آج ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ مائیں بچوں کے سامنے باپ کی برائیاں کرتی ہیں، اپنی ساس کی برائیاں کرتی ہیں، اپنی نند کی برائیاں کرتی ہیں۔ وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے اندر اتنی نیگیٹیوٹی بھری ہوئی ہے کہ سننے میں سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ بچے بول رہے ہیں یا ان کے اندر کوئی ریکارڈر لگا ہوا ہے۔ یاد رکھیے، جو بچہ اپنی ماں کی زبان سے اپنے باپ کی برائی سنے گا، وہ کبھی زندگی میں کسی کا احترام نہیں کر سکتا۔ لیکن جو ماں باپ کی عزت بچوں کے دل میں بٹھاتی ہے، وہ بچوں کو ادب سکھاتی ہے، اور اسلام کہتا ہے باادب بانصیب۔ دیکھیں، ایک باپ شام کو تھکا ہارا گھر لوٹتا ہے، جب ماں فوراً کھڑی ہوتی ہے، پانی کا گلاس لاتی ہے اور بچوں سے کہتی ہے کہ اٹھو پاپا آئے ہیں، ان کے لیے جگہ بناؤ، ان کو سلام کا جواب دو۔ یہ منظر دیکھنے والا بچہ کبھی معاشرے میں بدتمیز نہیں بن سکتا۔ وہ بڑا ہو کر اپنے اساتذہ اور بڑوں کی عزت کرتا ہے۔ ایسے ہوتا تھا کہ جب ہم اپنے پڑھانے والے اساتذہ کو دور سے دیکھتے تھے تو ہماری مائیں بولتی تھیں، میری امی خود بولتی تھیں کہ جلدی جا کر ان کو سلام کرو، آپ کی ٹیچر آ رہے ہیں، قرآن پاک پڑھانے والی یا اسکول پڑھانے والی، ان کو جا کر جلدی سلام کرو۔ اور شادی کے بعد بھی جب وہ ہمارے دروازے سے گزرتی تھیں تو میری امی بتا دیتی تھی کہ آپ کی میڈم آ رہی ہیں، چلو اٹھو جا کر ان کو سلام کرو۔ تو یہ ہوتا ہے ادب۔ اور تیسری عورت وہ ہے جس کی زبان پر بچوں کے لیے صرف دعا ہوتی ہے، بد دعا یا طعنے نہیں۔ بچے تو بچے ہیں، وہ غلطی بھی کریں گے، وہ چیزیں بھی توڑیں گے، وہ شرارتیں بھی کریں گے، لیکن کچھ ماؤں کی عادت ہوتی ہے وہ غصے میں آ کر بچوں کو کوسنے لگتی ہیں، گالیاں دیتی ہیں یا طعنے دیتی ہیں کہ تو ہے ہی نالائق، تو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔
یاد رکھیے، ماں کی زبان میں وہ اثر ہے کہ اگر وہ غصے میں بھی دعا نکال دے تو عرش ہل جاتا ہے۔ کامیاب ماؤں کی زبان پر غصے میں بھی دعائیں ہوتی ہے۔ امام کعبہ شیخ سدیس کی مثال کون نہیں جانتا۔ وہ بچپن میں شرارتی تھے۔ ایک بار انہوں نے پکی ہوئی ہانڈی سالن بنا ہوا تھا، اس میں مٹی ڈال دی۔ ان کی والدہ کو غصہ آیا، لیکن انہوں نے مارنے یا گالی دینے کے بجائے غصے میں کہا، جا اللہ تجھے کعبے کا امام بنا دے۔ سبحان اللہ! ماں کے غصے کی دعا نے اس شرارتی بچے کو دنیا کی سب سے مقدس مسجد کا امام بنا دیا۔ مائیں اپنی زبان کو پاک رکھیں، بچوں کو طعنے نہ دیں، بلکہ ان کی غلطی پر بھی کہیں، اللہ تجھے ہدایت دے، اللہ تجھے بڑا انسان بنائے۔ اور چوتھی عورت وہ ہے جو اپنے بچوں کو اپنا قیمتی وقت دیتی ہے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ مائیں بچوں کو مصروف رکھنے کے لیے ان کے ہاتھ میں موبائل تھما دیتی ہیں تاکہ خود سکون سے نہ سوشل میڈیا یا کوئی ٹی وی ڈرامہ دیکھ سکیں۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ جو عورت اپنے بچوں کے بچپن کو خود سنبھالتی ہے، ان کی باتیں سنتی ہے، ان کے اسکول کا کام دیکھتی ہے، ان کے دوستوں پر نظر رکھتی ہے، ان کے بچے کبھی گمراہ نہیں ہوتے۔ جب ایک بچہ اسکول سے آتا ہے اور اپنی ماں کو کوئی بات سناتا ہے تو آگے سے ماں کہے، میں سناؤ، میں سن رہی ہوں، اور دھیان کہیں اور ہو ان کا، پھر آہستہ آہستہ بچے باتیں بتانا چھوڑ دیتے ہیں، ان کا دھیان نہیں رہتا، وہ کہتے ہیں ہماری ماں تو ہمیں انٹرسٹ ہی نہیں لیتی۔ تو وہ بہتر ہے اپنے بچوں کو اپنا دوست بنائیں، ان کی بات کو اتنے غور سے سنیں کہ ان کا دل کرے ہر بات آپ سے شیئر کرنے کو، نہ کہ وہ دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ اپنے بچوں کو خود اپنا دوست بنائیں۔ جب آپ اپنے بچے کی معصوم باتیں سنتی ہیں، ان سے پیار کرتی ہیں، وہ بچوں کے اندر ایک ایسا اعتماد پیدا کرتی ہے کہ وہ بچہ زندگی میں کبھی کسی احساس کمتری کا شکار ہی نہیں ہوتا۔ وہ جانتا ہے کہ دنیا میں کچھ بھی ہو جائے، میری ماں میری سب سے بہترین دوست ہے۔ اور پانچویں اور سب سے آخری عورت جس کے بچے ہمیشہ تاریخ رقم کرتے ہیں، وہ ہے نمازی اور حلال رزق پر راضی رہنے والی ماں۔ وہ ماں جو اپنے شوہر سے کہتی ہے، سر چھپانے کے لیے جھونپڑی منظور ہے، بھوکا سونا منظور ہے، لیکن گھر میں حرام کا 1 روپیہ مت لانا، کیونکہ میں اپنی اولاد کو جہنم کا ایندھن نہیں بنانا چاہتی۔ ماں کا دودھ اور حلال رزق، یہ 2 چیزیں مل کر بچے کے خون میں پاکیزگی پیدا کرتی ہے، اور جب وہ ماں راتوں کو اٹھ کر جائے نماز پر رو رو کر اپنی اولاد کے لیے دعائیں مانگتی ہے تو اللہ پاک اس ماں کے آنسوؤں کو کبھی ضائع نہیں ہونے دیتا۔ صلاح الدین ایوبی، محمد بن قاسم یا شیخ عبد القادر جیلانی، ان سب کی مائیں راتوں کو جا نماز پر روتی تھیں اور ان کے پیٹ میں حلال رزق ڈالتی تھیں۔ جب ایک بچہ اپنی ماں کو بچپن سے ہی اللہ کے سامنے جھکتے دیکھتا ہے تو اس کے دل میں خوف خدا خود بخود پیدا ہوتا ہے۔ ایسی ماں کی اولاد کبھی ڈاکو، چور یا نافرمان نہیں بن سکتی۔ وہ جہاں جائے گی کامیابی اس کے قدم چومے گی۔ میری پیاری ماؤں بہنوں، میری بہنیں ہیں آپ سب، اولاد ایک کورا کاغذ ہے، آپ اس پر جو لکھیں گی وہ پوری زندگی مٹ نہیں پائے گا۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے بچے دنیا میں آپ کا نام روشن کریں، آپ کے بڑھاپے کا سہارا بنیں، تو اپنی ذات میں یہ 5 صفات پیدا کریں۔ صبر اختیار کریں، زبان کو دعاؤں سے تر رکھیں، 5 وقت کی نماز ادا کریں، اور بچوں کے سامنے بہترین مثال پہلے خود بنیں، پہلے خود پر فوکس کریں۔ اگر آپ نے یہ ویڈیو کو چنا ہے سننے کے لیے تو بے شک آپ میں کچھ صفات ہیں، آپ میں بچوں کی تربیت کرنے والا ٹیلنٹ ہے، تو اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے، آپ کے بچوں کو کامیاب کرے، آمین۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ تمام ماؤں کو اپنی اولاد کی بہترین تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری اولاد کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو دل کو چھو جانے والی لگی ہو تو اس سے دوسری ماؤں اور بہنوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کیجیے گا تاکہ کسی اور کی زندگی بھی بدل سکے۔ ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، نیکسٹ موٹیویشن ولاگ میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔